اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون۔ آواز آہستہ ہے جی، تالا لگا ہوا تو کھول دیا۔ اچھا، ٹھیک۔ اس آیت میں بڑی معروف آیت ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر جاندار نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، پھر ہماری ہی طرف تم سب کو واپس لایا جائے گا۔ قرآن کا ہر لفظ سمندر ہے۔ قرآن عربی میں ہے، اور عربی میں اس لیے ہے کہ جو الفاظ میں جامعیت، معنی خیزی، مفہوم کی ادائیگی کو صحیح طور سے ادا کرنا یہ عربی میں ہے، یہ دنیا کی کسی زبان میں نہیں ہے۔ کوئی زبان ایسی نہیں ہے جس کے الفاظ و معانی میں اتنا ربط اور اتنی جامعیت ہو اور معنی خیزی ہو جتنی عربی زبان میں ہے۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو عربی زبان میں قرآن دے کر بھیجا، اور پھر دنیا کی سب سے خوبصورت اور میٹھی زبان بھی جنت ہے، میٹھی زبان بھی عربی ہے، اسی لیے جنت کی زبان بھی عربی ہے، کیونکہ جنت میں جو چیز ہوگی وہ سب سے اعلیٰ ہوگی، اس سے بہتر کوئی چیز اور نہیں ہوگی۔ تو جنت میں جو زبان ہے وہ عربی ہے، اس سے معلوم ہوا کہ یہ سب سے اعلیٰ زبان ہے، اور ہے بھی صحیح۔ آواز تھوڑی سی اور کر دیں، یعنی تھوڑی سی تیز کر دیں۔ تو دیکھیں اللہ تعالیٰ نے یہاں جو فرمایا کہ پھر اچھا، ایک تو عربی زبان ہے، اس کا اپنا ایک مزہ ہے، اپنی ایک چاشنی، دلکشی ہے، اور پھر دوسرا قرآن کے اندر اللہ جن الفاظ کا انتخاب کرتا ہے ان الفاظ کے اندر بھی سمندر چھپے ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہر جاندار کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، حالانکہ اللہ کہنا کیا چاہتا ہے کہ ہر ایک نے مرنا ہے۔ تو اس کو یوں بھی تو کہا جا سکتا تھا کہ ہر جاندار نے مرنا ہے۔ آواز تھوڑی کم کریں۔ ہر جاندار نے مرنا ہے، یہ اب ٹھیک ہے بس۔ ہر جاندار نے مرنا ہے یہ بھی کہا جا سکتا تھا، لیکن یہ نہیں کہا گیا، اور یہ کہا گیا کہ موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ اس میں بھی ہمارے لیے کئی پیغامات ہیں۔ اگر یوں کہا جاتا کہ ہر ایک نے مرنا ہے تو پھر مفہوم یہی ہوتا کہ ٹھیک ہے، ہماری یہ زندگی کا جو سانس ہیں یہ ٹوٹ جائیں گے، ہم یہاں سے منتقل ہو گئے، آخرت کی طرف چلے جائیں گے۔ لیکن جب کہا کہ موت کا ذائقہ چکھنا ہے، ذائقہ تو اس چیز کا چکھا جاتا ہے جو میٹھی ہو یا کڑوی ہو، ذائقہ تو اس چیز سے تعلق رکھتا ہے۔ پھر جس چیز کا ذائقہ چکھا جاتا ہے وہ چیز پوری انسان نہیں لے رہا ہوتا، صرف ذائقہ چکھتا ہے۔ مثلا ایک آدمی کہتا ہے جی میں نے اس بریانی کا ذائقہ چکھا ہے، یعنی وہ بریانی ابھی پیچھے موجود ہے، میں نے صرف ٹیسٹ کیا اس کو۔ ایسے ہی کوئی مشروب ہے، آدمی کہتا ہے یہ مشروب میں نے چیک کیا ہے، ٹیسٹ لیا اس کا، مطلب یہ کہ مشروب پورا پیچھے باقی ہے، میں نے تھوڑا سا اس کو لیا ہے۔ پھر اگر وہ چیز میٹھی ہے یا کڑوی ہے تو اس کا اپنا ایک اثر ہے۔ یہ جو قرآن نے کہا نا کہ موت کا ذائقہ چکھنا ہے، اس میں یہ سارے پیغامات ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ اللہ نے فرمایا چکھنا ہے۔ چکھنے کا میں نے عرض کیا کہ چکھا تو جاتا ہے میٹھی اور کڑوی چیز کو، تو میٹھی چیز کو آدمی چکھے، وہ چکھنا لگتا تو زبان کی نوک پر ہے، لیکن اس کا اثر پورا جسم لیتا ہے۔ کڑوی چیز لگتی زبان کو ہے، لیکن اس کا اثر پورا جسم لیتا ہے، اس لیے کہ کبھی کوئی شدید کڑوی چیز زبان کو لگ جائے تو آدمی کے جسم پر ایک دفعہ جھرجھری طاری ہو جاتی ہے، اس کے بازو بھی حرکت کرتے ہیں، کمر بھی حرکت کرتی ہے، پورا جسم حرکت کرتا ہے، حالانکہ اس کی تو زبان کو لگا ہے۔ پورا جسم حرکت میں کیوں آیا ہے؟ یہ چکھنے کی تاثیر ہے کہ وہ زبان کو لگنے کے بعد پورے جسم پر اثر انداز ہوتا ہے۔ ایسے ہی جب آدمی میٹھی چیز کوئی لیتا ہے، اس کو چکھتا ہے، تو آدمی کے پورے جسم پہ ایک بشاشت سی محسوس ہوتی ہے۔ اللہ نے موت کے بارے میں بھی چکھنے کا لفظ استعمال فرمایا۔
یہ میرے عزیز بھائیوں، میں کوئی لفاظی کی بات نہیں کر رہا کہ اس کے اندر سے کوئی باریک نکات آپ کے سامنے کھول کر عجیب چیزیں بتا رہا ہوں، نہیں، ہم قرآن کے ذریعے سے اپنی زندگی سیکھ رہے ہیں۔ یہ آیت مجھے اور آپ کو کوئی پیغام دے رہی ہے، ہمارے اوپر اثر ڈالے یہ مفہوم چکھنے والا۔ لہٰذا موت بھی معلوم ہوا کوئی کڑوی اور میٹھی چیز ہوگی کہ جس کو چکھا جائے گا۔ چنانچہ جس انسان کے اعمال نیک ہوں تو وہ موت کو چکھتا ہے، یعنی پورے جسم میں وہ راحت محسوس کرتا ہے موت کے وقت میں، اور جس انسان کے اعمال برے ہوں وہ موت کے وقت میں بھی اس کی کڑواہٹ کو چکھ لیتا ہے، پورے جسم پہ اس کا اثر محسوس ہوتا ہے۔ موت کے وقت نیک انسان کو اس کی راحت محسوس ہوتی ہے، برے انسان کو اس کی کڑواہٹ محسوس ہوتی ہے۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے الموت تحفۃ المؤمن، موت ایمان والے کے لیے تحفہ ہے، گفٹ ہے۔ گفٹ تو دیکھتے ہی آدمی خوش ہو جاتا ہے، پورے جسم پہ بہار آ جاتی ہے، اور اپنے لیے سزا سنتے ہی پورے جسم پہ اثر انداز ہوتی ہے وہ سزا۔ اسی طرح جب ایک انسان مرنے لگتا ہے، اگر اس کا ذائقہ اچھا ہو موت کا تو اس کو وہیں سے راحتیں شروع ہو جاتی ہیں، اور اگر اس کا ذائقہ کڑوا ہو تو پورے جسم پہ جھرجھری پڑ جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا کہ موت کو ایسے نہ سمجھنا کہ بس ایک سانس تھا جو چل رہا تھا وہ ٹوٹ گیا ہے، کہانی زندگی کی ختم ہو گئی، یہ نہیں ہے، بلکہ وہ کسی چیز کو چکھنا ہے جو آپ کی زندگی پر اثر انداز ہوگا، آپ کے جسم پر اثر انداز ہوگا۔ لہٰذا یہ تصور میں اور آپ قائم رکھیں کہ مرنے کا مطلب مٹھاس یا کڑواہٹ کو چکھنا ہے، مرنے کا مطلب پورے جسم کا راحت پانا ہے یا پورے جسم کا تکلیف میں مبتلا ہونا ہے، اور یہ ایک حقیقت ہے۔ یہ پہلی بات ہوئی کہ موت ہمارے پورے جسم پر اثر انداز ہوگی۔ یہی وجہ ہم دیکھتے ہیں حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی جب موت کا وقت آیا تو ان کی بیوی رونے لگی اور وہ نعرے مارنے لگے، واہ حبذا غدن نلقا محمدن وحزبا۔ بیوی رو رہی ہے اور وہ کہہ رہے ہیں واہ واہ، کل حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوگی، صحابہ سے ملاقات ہوگی، واہ 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 واہ۔ وہ کیا واہ واہ کی چیز ہے؟ ان کو نظر آ رہا ہے کہ ابھی گفٹ ملنے والا ہے تو مزے ہیں، اور جب انسان برا ہوتا ہے موت کا سنتے ہی جھٹکا کھا جاتا ہے۔ ہم میں سے، میرے سمیت ہم میں سے کسی کو کہہ دیا جائے کہ یہ تیری موت کا وقت آج ہی رات ہے، آپ سوچیں ہمارے دل پہ کیا بیتے گی؟ ہمیں تو ہنسنا ہی ختم ہو جائے گا، اس لیے کہ ہمیں پتہ ہے کہ جو ہم نے اعمال کر رکھے ہیں اس کا نتیجہ آگے گفٹ نہیں ہے، اس کا نتیجہ کڑواہٹ کو چکھنا ہے۔ پرسوں ترسوں میں پڑھ رہا تھا مولانا عبدالرحیم رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں، تو وہ وفات سے کچھ دن پہلے تو وہ کسی نے ان کو کھانے کی کوئی چیز پیش کی تو کہنے لگے کہ بس اب تو جنت کی چیزوں کا شوق بڑھ رہا ہے۔ پھر وہ ایک دن کہنے لگے آخر وہ سعادت مجھے بھی تو نصیب ہوگی کہ جس دن میں بھی اللہ سے ملاقات کے لیے دنیا سے روانہ ہوں گا۔ پھر مزے میں آ کر کہنے لگے جب وہ سعادت مجھے نصیب ہو تو مجھے سنت کے مطابق کفن دفن دینا۔ اور پھر کہنے لگے کہ پتہ نہیں عمل تو میرے پاس ہے کوئی نہیں، خبر نہیں مجھے موت کا شوق کیوں ہے۔ عمل تھا تو تبھی شوق تھا، عمل نہ ہو تو پھر انسان ڈرتا ہے، اور اگر عمل ہو تو پھر موت کو ایسے یاد کرتا ہے جیسے یہ یاد کر رہے تھے کہ کہہ رہے تھے کبھی سعادت ہمیں بھی نصیب ہوگی، جب ہمیں سعادت موت کی نصیب ہو تو سنت کے مطابق کفن دفن کرنا۔ عمل پاس کوئی نہیں، خبر نہیں موت کا شوق کیوں ہے۔ تو میرے عزیز بھائیو، ہم موت سے کتراتے ہیں، دراصل ہمیں کڑواہٹ اس کی محسوس ہو رہی ہے، اور جب انسان کو لگتی ہے کڑواہٹ پھر دنیا جہان اس کا تصور نہیں کر سکتی۔ تو یہ پہلی چیز ہے جو میں نے اور آپ نے سیکھی ہے، موت سانس کے ٹوٹنے کا نام نہیں، موت کسی میٹھی یا کڑوی چیز کو چکھنے کا نام ہے جو پورے جسم پر اثر انداز ہوتی ہے۔ دوسری چیز، جس چیز کو چکھا جاتا ہے وہ چیز مقدار میں پیچھے زیادہ ہوتی ہے، اور وہ چیز چکھی ہوئی وہ تھوڑی مقدار میں ہوتی ہے۔ کڑواہٹ چکھی ہے تو بڑی مقدار میں پیچھے موجود ہے، میٹھی چیز چکھی ہے تو پیچھے بڑی مقدار میں موجود ہے۔ موت کے وقت فیصلے ہو جاتے ہیں کہ کڑواہٹ والی موت ہے تو جو تو نے چکھا ہے یہ بہت قلیل سا ہے، اس سے کہیں زیادہ پیچھے موجود ہے جس کی طرف تو منتقل ہونے لگا ہے۔ آگے ایسی سخت سزائیں ہیں کہ جن کا دنیا میں تصور تک نہیں ہے، کہ جب مردہ قبر میں رکھا جاتا ہے اگر وہ نافرمان ہوتا ہے موت کی کڑواہٹ
تلوار کے 100 واروں سے زیادہ سخت ہے۔ فضائل سکرات میں لکھا ہے موت کی کڑواہٹ تلوار کی 100 وار، 100 دفعہ آدمی تلوار چلائے کسی بدن کے اوپر، اس سے زیادہ کڑواہٹ ہے موت کی۔ اور موت کی مٹھاس دنیا جہان کے سب مشروبات سے زیادہ ہے۔ جب یہ مر کر کڑواہٹ چکھی ہے اور قبر میں جاتا ہے، ابھی تو کڑواہٹ تھی، قبر میں جاتا ہے تو پیچھے جو آگے کڑواہٹ کے لیے بچا ہوا بڑا سامان ہے جس کی کڑواہٹ موت کے وقت پہنچی تھی، اس کی ابتدا ہو جاتی ہے۔ جب یہ نافرمان انسان قبر میں رکھا جاتا ہے تو اس کے پاس 2 فرشتے آتے ہیں اور سوال جواب ہوتے ہیں۔ پھر ایک فرشتہ آتا ہے معاہ مرزبۃ من حدید، موت کے وقت جو کڑواہٹ محسوس ہوئی تھی وہ کم تھی، اب اس کی تکلیفیں شروع ہو رہی ہیں۔ وہ لوہے کا ایک گرز راڈ لے کر آتا ہے اور وہ اتنا وزنی ہوتا ہے، اتنا سخت ہوتا ہے، حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا لو ضرب بہ الجبل لصار ترابا، اگر وہ گرز اور راڈ اٹھا کر پہاڑ پر مارا جائے تو وہ بھی ریزہ ریزہ ہو جائے، اور وہ گرز اس انسان پر برستے ہیں اور پھر اس کی چیخیں اور آہیں نکلتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی چیخیں پورا جہان سنتا ہے الا الثقلین، سوائے انس و جن کے، باقی سب سنتے ہیں۔ انسانوں کو اس کی آواز نہیں آتی، اس لیے کہ انسانوں کے لیے ایمان بالغیب کا حکم ہے۔ جنوں کو آواز نہیں آتی، اس لیے جنوں کو ایمان بالغیب کا حکم ہے۔ باقی جانور بھی سنتے ہیں، درخت بھی سنتے ہیں۔ وہی واقعہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام ایک دفعہ اونٹنی پر جا رہے تھے، ایک قبرستان سے گزرے تو آپ کی اونٹنی بدکی، تو آپ نے فرمایا اس قبر والے کو عذاب ہو رہا تھا، اس کی آواز اس نے سنی، قبر والے کو عذاب ہو رہا تھا، اس کی وجہ سے یہ بدکی ہے۔ جانوروں کو پتہ چلتا ہے، تو جب انسان کڑواہٹ چکھتا ہے آگے اس سے بڑی سزائیں شروع ہو جاتی ہیں۔ پھر آگے اژدہا آتا ہے، وہ انسان کو ڈستا ہے، 70 ہاتھ انسان زمین میں دھنس جاتا ہے۔ 70 ہاتھ، یہ ایک ہاتھ ہے تقریباً 1.5 فٹ کا، یعنی یوں سمجھ لیں کوئی 100 فٹ وہ زمین میں دھنس جاتا ہے۔ پھر اس کو باہر نکال دیا جاتا ہے، پھر آ کر وہ ڈستا ہے۔ اللہ نے سانپ میں دہشت رکھی ہے، سانپ کے اندر بھی پھر جو زہریلا سانپ ہے کوبرا، اس میں اللہ نے اور زیادہ دہشت رکھی ہے۔ اتنا خوف تو شیر میں بھی نہیں ہے جو سانپ کے دیکھنے میں ہے۔ انسان سانپ دیکھ نہیں سکتا۔ ابھی قریب ہی ہم لاہور گئے ہوئے تھے تو چڑیا گھر میں ہم تھے، تو وہاں شیر بھی دیکھا، سب کچھ دیکھا۔ شیر دو تین تھے، ان کو دیکھ کے کچھ نہیں ہوا، لیکن جب ہم سانپ دیکھنے کے لیے گئے، حالانکہ وہ شیشوں میں بند ہیں اور سانپ لیٹے ہوئے تھے، ان کو دیکھ کر میرے دل پہ اس کا اثر ہو رہا تھا۔ میں نے کہا واہ اللہ، یہ وہ سانپ ہے جو اندر بند ہے اور اتنا موٹا شیشہ ہے کہ سانپ اس کو توڑ نہیں سکتا، لیکن پھر بھی اس کو دیکھ کے ڈر لگ رہا ہے۔ اور جب حقیقت میں سانپ قبر میں گھس آئے گا تو کیا ہوگا، اور وہ اژدہا ہوگا اور وہ کوبرا ہوگا، اس وقت کیا ہوگا میرے عزیز بھائیوں؟ اسی کو اللہ نے سمجھایا ذائقۃ الموت، لوگوں یہیں سے چکھنا شروع ہو جاتا ہے اور آگے پھر اصلی چیزیں دیکھتا ہے۔ اس کے برعکس نیک آدمی کا معاملہ ہے، موت کے وقت مٹھاس چکھتا ہے، فرشتہ آتا ہے، پھول لے کر آتا ہے، ریشمی کپڑے لے کر آتا ہے، اس کی روح آرام سے نکالتا ہے، اس خوشبودار کپڑے میں لپیٹتا ہے، خوشبوئیں سنگھا کر اس کی روح نکال کر لے جاتا ہے۔ یہ اس کی ابتدا ہے۔ پھر جب قبر میں جاتا ہے تو اس کے اندر قبر میں اترتے ہی اندر کھڑکی کو کھول دیا جاتا ہے، فَيَأْتِيهِ مِنْ طِيبِهَا وَرَوْحِهَا، جنت کی ٹھنڈی ہوائیں، خوشبودار ہوائیں لپک لپک کر اس کی قبر میں آتی ہیں اور یہ آرام سے سو جاتا ہے۔ یہاں اس نے صرف مٹھاس چکھی تھی، آگے بادشاہت شروع ہو چکی ہے کہ اس کو سیج لگا دیا جاتا ہے، یہ پھولوں کے بستروں پہ سو جاتا ہے، جنت کا بستر لگا دیا جاتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ فرشتے میں اعلان کر دیا جاتا ہے افرشوا لہ من الجنہ، اس کے نیچے سے مٹی والا بستر ہٹا دو، اس کے نیچے جنت کا بستر لا کر بچھا دو۔ تو جنت کے بستر پہ وہ سو جاتا ہے، یہ اس کا کفن ہے، کفن کی جگہ پر اس کو جنت کا لباس پہنا دو، جنت کی کھڑکی قبر میں ہی کھول دو، یہیں سے ٹھنڈی ہوائیں آتی ہیں اور وہ آرام سے میٹھی نیند سو جاتا ہے۔ ایک پر گرز برس رہے ہیں، راڈ برس رہے ہیں، اور ایک کے لیے ٹھنڈی میٹھی ہوائیں، خوشبودار ہوائیں آ رہی ہیں۔ یہ ان قریب میرے بھائیوں میرے ساتھ بھی ہونے والا ہے، آپ کے ساتھ بھی۔ جب یہ عبدالقادر بھی قبر میں اترے گا، یا فرشتہ گرز لے کر آئے گا، یا پھر قبر کے اندر جنت کی کھڑکی کھلے گی، ان دونوں میں سے ایک تو ضرور ہوگا۔
اور موت کوئی دور نہیں ہے۔ کل تک ادریس میں ہمارے ساتھ رہتے تھے، آج نہیں ہے۔ مولانا شوکت صاحب یہاں رہتے تھے، آج نہیں ہیں۔ ہمارے کتنے رشتہ دار احباب تھے جو پچھلے سال ہمارے ساتھ تھے، اب نہیں ہیں۔ تو کیا وعید ہے کہ اگلے سال ہم بھی نہ ہوں؟ ایسے ہی موت آ جاتی ہے۔ اخذناہم بغتۃ وہم لا یشعرون۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم اس طرح موت بھیجتے ہیں کہ اگلے کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ اس طرح آ کر اللہ اپنی موت کے فرشتے کو بھیج کر اس کی زندگی کی صفحے کو، کتاب کو لپیٹ دیتا ہے، اور انسان ہمیشہ کے لیے یہاں سے منتقل ہو جاتا ہے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، بہت زیادہ ضرورت ہے ہر وقت ہم موت کے لیے تیار رہیں۔ موت سانس کے ٹوٹنے کا نام نہیں ہے، موت دنیا کا گھر چھوڑنے کا نام نہیں ہے، موت ذائقۃ الموت، موت کڑواہٹ یا مٹھاس چکھنے کا نام ہے، جس کے بعد پھر یا بہت بڑی کڑواہٹیں ہیں یا بہت بڑی مٹھاسیں ہیں۔ تو اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، آپ حضرات کو بھی توفیق عطا فرمائے۔